أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. قرآن کریم رشد و ہدایت کا گنجینہ ہے. قیامت تک کے لیے جن و انس کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اسی کو کافی اور شافی بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن کریم کا موضوع دعوت الی اللہ ہے اور قرآن عبادت مخلصہ توحید خداوندی کا اس بات کرتا ہے اور ہر طرح کے شرک اور شرک سے متعلقہ چیزوں کا رد اور نفی کرتا ہے. قرآن کریم 23 سالہ عرصے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس نزول پر شرعن اور فن عادتاً اتفاق رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ آپ کو احادیث بھی وحی کی ایک قسم عطا فرمائی ہے. جیسے ایک متن ہوتا ہے، اصل عبارت اور اصل اعلان بادشاہ کا، اور پھر اس کی ایک شرح ہوتی ہے اس کی مشکلات سمجھانے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم اول ہے، اس لیے آپ کی زندگی، آپ کی سیرت اور صورت کو اس کی شرح بنایا ہے. مسلمانوں کے تقریباً تمام طبقات کا اتفاق ہے کہ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے. امام بخاری نے بھی بدء الوحی میں اسی کو ثابت کیا ہے. سب سے بڑی وحی جس کے الفاظ یعنی نطق اور نقوش عبارات بما معانی اور مطالب کے منزل من اللہ ہے، وہ قرآن کریم ہے. قل اوحی الی ھذا القرآن. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح قول کے مطابق سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سورہ علق کے بعد دوسری وحی مزمل ہے، تیسری مدثر ہے، چوتھی سورہ قلم ہے اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ ہے. یہ نزول کے اعتبار سے ہے. ترتیب 2 ہے، ایک عرشی ہے اور دوسری فرشی ہے. عرشی ترتیب وہ فرشی کے مطابق ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کریم اس شان سے ہے جس میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر
نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، آراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے، رعد ہے، ابراہیم ہے، ہجر ہے، نحل ہے، بنی اسرائیل الی آخر القرآن۔ الترتیب الفرشی موافق للترتیب العرشی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جس طرح لوح محفوظ میں قرآن کریم ترتیب سے تھا، وہی کے کتاب کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے اللہ کی طرف سے یہ ترتیب نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مصاحف جو اجل اصحاب کہتے وہ قرآن کریم کو اس ترتیب سے رکھتے تھے۔ ایک ترتیب اور تھی، اس کو حسب النزول کہتے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے جیسے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں آئی وہ انہوں نے لکھی، پھر سورۃ مزمل نازل ہوئی وہ لکھی، پھر مدثر نازل ہوئی وہ لکھی، پھر سورہ قلم نازل ہوئی وہ لکھی، پھر سورہ فاتحہ، اس طرح سورہ فاتحہ ان کے پاس 5ویں نمبر پہ تھی۔ اس کو حسب النزول کہتے ہیں۔ نزول کی یادداشت کے لیے کہ نازل اس طرح ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقدس میں جب ترتیب فرشی کو ترتیب عرشی کے مطابق کر دیا تو اتفاق صحابہ سے اعلان کیا کہ اب تم لوگ اس ترتیب سے رکھا کرو، اور صحابہ نے اس پر عمل فرمایا۔ شاید کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عثمان کے اس اعلان کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ سابقہ اپنی ترتیبوں پر قائم تھے، اور جب اس سے پیدا ہونے والے اندیشے کا خطرہ بڑھ گیا تو حضرت عثمان نے ان کے ساتھ سختی فرمائی۔ خلیفہ راشد کی حیثیت سے ان کا یہ فرض تھا کہ وہ انہیں رائے ثواب تعلیم فرما دیں۔ یہ مسئلہ طویلۃ الذیل ہے۔ قاسم ابن سلام نے اپنی کتاب فضائل قرآن کے اخیر میں اس پر بحث کی ہے۔ قاسم ابن سلام 224 میں انتقال کر چکے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے ہیں، اور تابعین و اتباع کے خاص شاگرد ہیں۔ اور بھی جماہیری مفسرین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اور خصوصی کرم فرمائیوں میں سے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ بعض صحابہ کے پاس اپنی یادداشت کے مطابق تھا، تو یادداشت میں تو فاتحہ یا آخری چھوٹی صورتیں سب کو ایک جیسی یاد ہوتی ہے، انہوں نے قرآن کریم میں یہ صورتیں نہیں لکھی، اور وہ کہتے تھے کہ وہ تو ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، مطلب یہ کہ وہ بھول ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان کو بھی تاکید کی تھی کہ آپ ترتیب صحیح کر لیں، کوئی ظالم، کوئی مغلط بات پہ آنے والا کہیں قرآن کو کم صورتوں والا نہ کہے۔ ظاہر ہے اسلام کی بنیاد ہی قرآن ہے،
جس کو قرآن سے اختلاف کرنا ہو، اسلام کو ختم کرنے کی خواہش ہو، وہ قرآن سے اختلاف کرے گا۔ اور قرآن سے اختلاف تو بظاہر ہو نہیں سکتا، اللہ کی کتاب ہے، تو صحابہ پر اعتراضات، تنقید یہ ہو سکتی ہے۔ وہ انسان ہے، غیر معصوم ہے، اور یقینی طور پر ان سے بعض چیزوں میں بشری اختلاف جائز ہے، اسی کو سبب بنایا دینی اختلاف کا، اور ایک مستقل فرقہ اعدائے دین کا وجود میں آیا، جنہوں نے نماز میں، اذان میں، قرآن میں اختلاف کیا اور سنت کا، حدیث کا سرے سے انکار کیا۔ یہ جو صحابہ کی یادداشتیں ہیں، اس میں مصحف ابن مسعود مشہور ہے، معاذ ابن جبل کا مصحف مشہور ہے، عائشہ صدیقہ کا مصحف مشہور ہے، بعد میں تابعین اور تبع تابعین میں مصاحف ہے، کچھ موجود بھی ہیں۔ ان میں صورتوں کا فرق ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں 5 سورہ لکھا جاتا ہے، بعض میں 10 سورہ ہے، کچھ لوگ یاسین، رحمان، مزمل، تغابن سورہ ملک لکھ لیتے ہیں یادداشت کے لیے، اس کو 5 سورہ کہتے ہیں، بعض 10 لکھ لیتے ہیں، بعض 20، بعض 50، یہ یادداشت کی بات ہے۔ کوئی نادان یہ سمجھے کہ یہ ان کا قرآن ہے کم صورتوں والا، یہ اس کا سوء فہم اور قلت عقل ہے۔ بارہا یہ بات مسلمات کے درجے میں ہے کہ صحابہ کرام کی یادداشتیں یا تابعین و اتباع کی وہ علیحدہ چیز ہے، اور مصاحف کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے۔ قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں سورۃ یونس میں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں چاہوں بھی پیغمبر ہونے کے باوجود، عربی النسل ہونے کے باوجود، میں قرآن کریم تبدیل نہیں کر سکتا، اختیار نہیں، طاقت نہیں۔ پیغمبر سے کہلوایا کہ آپ کہے کہ میں چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا۔ نزول محفوظ رہا ہے اور قیامت تک اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ محافظ ہو تو مخلوقات کہاں اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتی ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فرقے قائل ہے کہ کمی بیشی ہو چکی ہے، ان کے ہاں بھی یہی قرآن ہے، اور وہ اپنے خیال اور نظریے کے مطابق قرآن کریم نہیں رکھ سکتے۔ یہ بھی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو قرآن لکھا گیا تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کیوں جمع کیا گیا؟ یہ کمکلوں کا خیال ہے۔
حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو سینوں سے کاغذ پر اتارا گیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس مصحف کو بڑھا دیا گیا، یعنی ایک نسخہ تھا، اور اسلام عجم میں پھیل گیا، دور و دراز تک پہنچ گیا، لوگوں کو ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کے قریب مصاحف تیار کرائے۔ وہ نسخہ جو ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا تھا اس کو بنیاد بنایا، کیونکہ اس پر قرشیوں کا اتفاق تھا، اور اس سے مزید نسخے لکھے، اور ان نسخوں کو اس وقت تک جو عالم اسلام تھا پوری دنیا میں ان کو بھیجا، اور ان کو کہا اس کے مطابق قرآن رکھو، اگر کوئی اس سے خلاف ہو تو اس کو ہٹا دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجتبائی دہلی کا چھپا ہوا تھا، تاج کمپنی نے کیوں چھپوایا گیا؟ کمکل آدمی۔ اور مصر سے قرآن چھپ چکے تھے تو پھر ہندوستان کے مجتبائی نے کیوں چھپوایا؟ یا ہمس میں چھپ ہی رہے تھے تو مصر کو کیا ضرورت تھی؟ یا مصر پاکستان ہندوستان میں چھپ چکے ہیں تو سعودی عرب کیوں چھاپ رہا ہے؟ جیسے یہ خیال خام ہے، بے علمی کی بات ہے۔ اس طرح یہ اشکال کرنا کہ حضرت ابوبکر تو لکھ چکے تھے تو عثمان کیا لکھوا رہے تھے، نادان لوگوں کا اور بے دین لوگوں کا غلط حملہ اور ناجائز بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی نسخے کی ضرورت تھی کہ اس کو مزید بڑھا دیا جائے، اور ایسے کیا گیا۔ قرآن کریم جس طرح عرش میں ہے زمین پر اس طرح ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ عرشی ترتیب کے موافق فرشی ترتیب پر مشتمل مصحف پیغمبر کے زمانے سے، ابوبکر عثمان کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ایک قرآن ہے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا اسحول بینند آرا دو قرآن۔ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہے، دل ٹیڑھے ہے، ایمان نہیں ہے، ان کو 2-3 نظر آ رہے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا، احول کہتے جو ایک کو 2 دیکھتا ہو۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ جاؤ گلاس میں پانی لاؤ۔ وہ طالب علم بھینگا تھا، جس کو بعض زبانوں میں چغر کہتے ہیں، پشتو میں منگنے والی چغر منہ تتریڈا ہوئی، جنگری پختوں کی وہ تتریڈا ہوئی۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ دیوار کو دیکھ رہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو طالب علم جو چلا گیا تو واپس آیا، استاذ کو کہا کہ 2 گلاس رکھے ہوئے، کون سے میں لے آؤں؟ بہت محتاط تھا۔ استاد نے کہا ایک کو توڑ دو، دوسرے میں پانی لاؤ۔ ایک جو توڑا تو دوسرا کہاں تھا؟ وہ تو ایک ہی تھا، اس کو 2 نظر آ رہا ہے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا اسحول بینند آرا دو قرآن۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں یا ابوبکر کے مبارک دور میں جو قرآن کریم لکھا گیا ہے اور جمع ہوا ہے، اس کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا جو پیغمبر کے حکم پر قرآن شریف نازل ہونے کے بعد لکھتے تھے، سورتیں اور آیتیں۔ اور ان میں سب سے بڑے زید ابن ثابت تھے۔ بخاری میں ہے کہ ابوبکر صدیق نے ان کو کہا انت رجل شاب لا نتہمک وقد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نوجوان آدمی ہیں، ہم آپ کے علم سے مطمئن ہیں۔ لا نتہمک کا یہ مطلب ہے
کہ ہمیں آپ پر اطمینان ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں گے۔ اور پیغمبر کے زمانے میں قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اکثر آپ لکھتے تھے، اب بھی کوشش کریں اور قرآن شریف کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیں۔ زید بن ثابت دیر تک کہتے رہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، ایسا کام کیوں کرتے ہو جو پیغمبر نے نہیں کیا؟ ابو بکر نے بتایا کہ میں بھی یہی کہتا تھا، عمر نے اصرار کیا، فشرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر، اب اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا جیسے عمر کا سینہ کھول دیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کا شرح صدر بھی گفتگو سے ہو گیا۔ زید بن ثابت بخاری میں جمع قرآن میں ہے جلد ثانی میں کہ زید بن ثابت کہا کرتے تھے کاش کہ یہ لوگ مجھ سے پہاڑ اٹھوا لیتے، وہ آسان تھا، لیکن قرآن کریم کا جمع کرنا، ترتیب سے لکھنا، پیغمبر کے زمانے کی وحی کو ٹٹولنا، تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ بعض آیات وہ ان کو کچھ دیر سے ملی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، توبہ کی آیت۔ اور رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ یہ آیت بھی صحابہ کہتے ہم سنتے تھے پیغمبر سے لیکن بوقت جمع نہیں مل رہی تھی، حضرت خزیمہ کے پاس پھر مل گئی۔ تو یہ ایک اشکال ہے کہ نہیں ملی اور پھر ملی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میری گفتگو پر جو غور کرے ان کو اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیغمبر کے حکم سے پیغمبر کے زمانے میں لکھا ہوا چاہتے تھے، اس سے لکھیں گے۔ یاد تو سب کو ہے، معلوم سب کو ہے، وہ نہیں چاہیے جو نبی نے کہا ہو کسی کو اور اس کا لکھا ہوا ہو، اس وقت کا لکھا ہوا لے آئے، چمڑے پہ ہو یا کپڑے پہ ہو یا کسی کھجور کی چھالی پہ ہو یا کسی ٹھیکری وغیرہ پر ہو۔ یہ حضرت خزیمہ کے پاس پیغمبر کے حکم پر لکھی ہوئی ان کے زمانے کی مل گئی اور بڑا خوش ہوئے صاحب۔ پورے قرآن میں 2 یا 3 مقام ایسے ہیں کہ جن کو تلاش کرنے یا ٹٹولنے کے بعد مل گئے، یہ بھی معجزہ ہے کہ بہرحال مل ہی گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کہنے کے بعد اس جواب کی ضرورت نہیں ہے کہ خزیمہ وہ ہے جس کے لیے نبی نے کہا کہ وہ اکیلے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے، وہ ایک گواہی اور اس کی دوسروں کی 2 نہیں۔ آیت تو متواتر ہے اور اس کے حافظ بھی متوارث موجود تھے، البتہ پیغمبر کے حکم پر پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ لکھ چکے ہیں اس زمانے کے لکھائی کسی ثقہ کے پاس چاہیے، وہ مل گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم جو شخص جانتا ہے اور جو قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانتا ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کی ایک دلیل بھی ہم پیش کرتے ہیں، بڑی عجیب و غریب دلیل ہے کہ اور دخل اندازی تو رہنے دیں، جمع قرآن میں حضرات صحابہ نے قیاس نہیں کیا، قیاس کو بھی روک لیا ہے۔
قیاس تو تب ہوتا ہے نا کہ قرآن میں ایک دلیل نہ ہو یا سنت میں نہ ہو تو قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے. قرآن خود موجود ہے تو قیاس کی حاجت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی قرآن شریف کی صورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا. فاتحہ سے پہلے، بقرہ سے پہلے، آل عمران سے پہلے، نساء سے پہلے، مائدہ سے پہلے، انعام، اعراف، انفال، ان صورتوں سے پہلے، اور سورت یونس سے لے کر آخر قرآن تک تمام صورتوں 113 کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں پارے میں جب سورہ توبہ آئی تو تمام کاتب اور ان کے قلم رک گئے، سب پیچھے ہو کے بیٹھ اور آپس میں کہا کہ اس کا کیا کریں گے؟ تو سب نے کہا ہم نے پیغمبر سے بغیر بسم اللہ کے سنا ہے. اور کاتبان وحی نے کہا ہم کو یہاں بسم اللہ لکھنے کا نہیں کہا. بھئی تلاش کرو تمام مصاحف یادداشتیں پیغمبر کے زمانے کی، کسی ایک جگہ بھی سورت برات پر بسم اللہ نہیں ملا. تو صحابہ نے کہا اکتبوہ بدونہا، بسم اللہ کے بغیر لکھ دو نا. ایک عام طالب علم بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا ایک سورت توبہ کو 113 صورتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہر صورت سے پہلے ہے یہاں نہیں ہے تو یہاں لکھ لیتے. مگر صحابہ کی رائے کا دخل نہیں ہے قرآن، کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا کہ چلو اس کو قیاس کر کے لکھتے ہیں. اس سے صحابہ کرام کی اعلیٰ دیانتداری، قرآن پر پختہ ایمان اور قرآن کے جمع میں خزائن امانت انہوں نے برتے ہیں. فرضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل الجنت مثواہم. سورہ فاتحہ جو 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، تفسیر درر منصور میں اور صحیفہ ابن ابی زناد میں اور مصحف ابن مسعود میں اور مصحف امام ابو داؤد السجزی میں اور دیگر بہت سارے مصاحف میں ہے. تفسیر ابن المنذر میں کہ حضرت خدیجہ کو آپ نے واقعہ سنایا کہ میں جب غار حرا جاتا ہوں یا آتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے، اور مجھے خوف سا ہونے لگتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا، اس نے کہا ان کو کہے کہ وہ ٹھہرے اور نہ دوڑے، گھبرائے نہیں. چنانچہ حضرت جب ٹھہر گئے تو فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، اور آپ کو حفظ ہو گئی. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. کہ آپ کو سمجھانا، آپ کے دل میں بٹھانا، آپ کو یاد کرانا، آپ کو اس کے مفاہیم سمجھانا، پھر پوری دنیا تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ جو کیفیت بیان ہوئی اور پھر فاتحہ نازل ہوئی،
یاد رکھنا یہ ہیبت اور جلالت صورت کہلاتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا فلاں صورت کے نزول کے لیے 40 فرشتے آئے، فلاں آیت کے نزول کے ساتھ جبریل کے ساتھ 70 فرشتے آئے، یہ جلالت و ہیبت کے لیے. ویسے عام خط تو آدمی لے جاتا ہے، کوئی بھی خصوصی خط، خصوصی شخصیت، تو آپ کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں. اور 2-4 مقتدر رجال کو لے کر کے اپنے بزرگ کو آدمی دعوت نامہ پیش کرتا ہے. سورہ فاتحہ کے اسامی کافی سارے ہیں، اور کثرت الاسامی تدل علی عظمتہ وغزارتہ. فاتحہ کے نام زیادہ ہے، اور زیادہ نام دلیل ہے کہ بڑی سورت ہے.